الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ خواتین و حضرات، زندگی کی منصوبہ بندی پر آج ہم بات کریں گے، چونکہ زندگی ہر انسان کو ایک ہی مرتبہ ملتی ہے اور ملی ہے، اور اس کا بے دریغ استعمال کرنا، بے منصوبہ استعمال کرنا، اور جس میں کوئی سمت نہ ہو، رخ نہ ہو، اور بے مقصد ہماری زندگی استعمال ہو جائے، یہ ہمارے لیے تباہی ہے، ہلاکت ہے اور ابدی نقصان کا باعث ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم زندگی کی پلاننگ کریں، منصوبہ بندی کریں اور زندگی کو ہم بہتر بنا سکیں۔ اس پر ہم آج بات کریں گے۔ پہلی چیز تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری زندگی میں کوانٹٹی میں بہت سا امپرومنٹ ہوا ہے، کوانٹٹی میں اضافہ ہوا ہے۔ جیسے ہم نے بتایا اس سے پہلے بھی کہ ہماری عمر میں اضافہ ہوا، یہ ایک کوانٹٹی میں اضافہ ہوا۔ ہمارے ویٹ میں اضافہ ہوا، شادی سے پہلے ہم 50 کلو تھے، اب آپ 85 کلو ہو گئے، تو اس کا مطلب ہوا کہ امپرومنٹ، کوانٹٹی میں امپرومنٹ ہوا۔ پہلے کم کھاتے تھے، 2 روٹی، اب 3 روٹی کھانے لگے تو کوانٹٹی میں امپرومنٹ ہو گیا۔ تنخواہ کم تھی، اب زیادہ ہو گئی تو کوانٹٹی میں امپرومنٹ ہو گیا۔ امپرومنٹ تو کوانٹٹی وائز ہماری زندگی میں ہم دیکھتے ہیں، لیکن کوالٹی وائز امپرومنٹ یعنی یہ کہ کمیت میں تو آپ دیکھتے ہیں کہ اضافہ ہوتا ہے، لیکن کیفیت کے اندر تبدیلی آئے، کوالٹی کے اندر امپروو ہو، ہماری چال ڈھال میں، ہماری بات چیت میں، ہماری نمازوں میں، ہمارے معاملات میں کوالٹی اگر آ جائے، بہتری آ جائے تو یہ سب سے زیادہ اچھی چیز ہے۔ تو آج ہم جس بات پر فوکس کریں گے وہ یہ ہے کہ ہم زندگی کی منصوبہ بندی کریں، لائف کی پلاننگ کریں، اور اس پلاننگ میں جو چیز فوکس ہونا چاہیے، جو چیز اہمیت کی حامل ہے، وہ ہے کہ کوالٹی امپرومنٹ ہو ہماری زندگی میں۔ کوانٹٹی کا تو امپرومنٹ ہوا ہے، اور بغیر کوشش کے بھی کوانٹٹی کا امپرومنٹ ہوتا رہتا ہے۔ کوالٹی امپرومنٹ میں جو چیز پیش نظر رکھنی چاہیے وہ یہ کہ موجود سے مطلوب تک ہم سفر کریں۔ ایک ہوتا ہے ہمارا اس وقت کا پریزنٹ سیلف، ایک ہماری جو شخصیت ہے اس وقت وہ پریزنٹ سیلف ہے۔ پریزنٹ سیلف سے ریئل سیلف تک سفر کرنا۔ ریئل سیلف کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر بڑی خوبیاں، بڑی استعداد، بڑی صلاحیتوں کو رکھا ہے پیدا ہوتے ہوئے، لیکن انسان اسے کوشش کے ساتھ اسے ابھار کر لاتا ہے۔ دیکھیں، دنیا میں جو بچہ آتا ہے وہ مکمل ہوتا ہے لیکن کامل نہیں ہوتا، درجے کمال کو نہیں پہنچتا، وہ مکمل ہوتا ہے۔ اس کا ایک سر ہوتا ہے، 2 آنکھیں ہوتی ہیں اور ایک ناک ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ ایک اور آنکھ کا اضافہ ہوتا ہو، ایک کان کے ساتھ دنیا میں آتا ہو بچہ، دوسرا کان بعد میں ڈیولپ ہوتا ہے، ایسا نہیں۔ مکمل بچہ دنیا میں آتا لیکن وہ کامل نہیں ہوتا، درجے کمال کو نہیں پہنچتا، اس لیے کہ وہ نہ چل سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ پکڑ سکتا ہے۔ مکمل بچہ تو دنیا میں آیا، لیکن دھیرے 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 اسے کھلا کر پلا کر اسے پالتے ہیں، پوستے ہیں، اسے ہر طرف سے جب تربیت دی جاتی ہے تب وہ 15-20 سال کا جب ہوتا ہے تو وہ مکمل بچہ کامل ہو جاتا ہے، درجے کمال کو پہنچ جاتا ہے، اس کی ساری صلاحیتیں ہاتھ پیر کو جتنا کچھ ڈیولپ ہونا چاہیے اتنا ہو جاتا ہے۔ یہ ہے باہر ایکسٹرنل فزیکل ڈیولپمنٹ۔ اسی طرح اخلاقی اور صلاحیت کے لحاظ سے بھی اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر استعداد کو رکھا۔ وہ انسان کے اندر ہے، لیکن جب تک ہم اسے پرورش نہ کریں، نرش نہ کریں، اس پر توجہ نہ دیں، انسان کوالٹی وائز امپروو نہیں ہو سکتا اور وہ ریئل سیلف تک نہیں پہنچ سکتا۔ ریئل سیلف سے مراد یہ کہ جیسا کہ ہم نے بتایا کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے بولنے کی صلاحیت دی، لکھنے کی صلاحیت دی، پڑھنے کی صلاحیت دی، دین کی خدمت کرنے کی صلاحیت دی، کمیونیکیشن کی صلاحیت عطا کی، آرٹ کی، پینٹنگ کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے عطا کی، نغمہ گوئی کی صلاحیت اللہ نے دی ہے، اب مینجمنٹ اور ایڈمنسٹریشن، بہت سی چیزوں کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے دی، لیکن جب تک ہم اس چیز کو تلاش کر کے نہیں نکالیں گے وہ ہمارا ریئل سیلف اندر دبا ہوا، دفن ہوا ہوتا ہے زندگی کے اندر، اسے ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو پریزنٹ سیلف سے ریئل سیلف تک کے سفر کی منصوبہ بندی، پلاننگ ہونی چاہیے کہ میں یہاں ہوں، یہاں سے اٹھ کر مجھے یہاں تک سفر کرنا ہے، اس کی پلاننگ ہونی چاہیے۔ یہ کون کرے گا؟ کون تبدیلی لائے گا؟ کیا ہمارے والد صاحب لائیں گے؟ کیا ہماری ماں تبدیلی لائے گی؟ کیا ہماری بیوی ہماری زندگی کے اندر تبدیلی لائے گی؟ یا ہمارے ذمہ دار حضرات، یا ہمارے پیر اور مرشد اور امیر مقامی اور امیر حلقہ یا حضرت یا مولانا کون تبدیلی لائیں گے؟ تبدیلی کے ذمہ دار، واحد ذمہ دار ہم اور ہم ہیں۔ ہمارے علاوہ کوئی تبدیلی ہمارے اندر نہیں لا سکتا، ہم ریسپانسبل ہیں۔ ہم نہیں چاہیں تو پھر کوئی تبدیلی پیدا نہیں کر سکتا۔ ہم اگر چاہیں تو اس کے بعد ہماری زندگی کے اندر امپرومنٹ آ سکتا ہے۔ تو اس طرح سے اس سفر میں، زندگی کی منصوبہ بندی کے سفر میں، پہلی بات تو یہ سمجھنی چاہیے کہ ہمارا ایک ریئل سیلف ہے جو چھپا ہوا ہے،
ہماری ایک مطلوب شخصیت ہے وہ اندر ہے، موجود شخصیت بہت کم ہے، اس سے بہت نیچے ہی ہم اپنے معیار میں. تو کوالٹی وائز اوپر اٹھنے کے لیے ہمیں اپنی ذمہ داری کو قبول کرنا چاہیے اور آگے ہم کو بڑھنا چاہیے. اب ہم کیسے محسوس کریں کہ اب موجود کیا ہے، ہم پریزنٹ سیلف ہمارا کیا ہے وہ کیسے ہم محسوس کریں اور ریئل سیلف تک جانے کے لیے؟ تو اس کے لیے سٹیپ نمبر 1 یہ ہے کہ زندگی کا جائزہ لیں اور خود احتسابی کریں. سیلف اسیسمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. یہ فرسٹ سٹیپ ہے لائف پلاننگ میں، زندگی کی منصوبہ بندی میں. فرسٹ سٹیپ ہے کہ آپ اپنی شخصیت کو پہچانیں، آپ اپنا سیلف اسیسمنٹ کریں، آپ خود احتسابی کر سکیں. اس کا طریقہ کیا ہے، کیسے آپ اپنے آپ کو سیلف اسیس کر سکیں؟ اس کے کئی طور طریقے ہیں. ان میں سے ایک طریقہ ہے کہ قرآن مجید کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن مجید کے مطالعے میں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت سی خوبیوں کا ذکر کرتا ہے، بہت سے اوصاف کا ذکر کرتا ہے، نیگیٹو ٹریٹس کا بھی، پازیٹو ٹریٹس کا بھی اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے. ان ٹریٹس کو لکھنا چاہیے قرآن کی روشنی میں. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے تفہیم القرآن کے مقدمے کے اندر لکھا ہے کہ ایک آدمی جب قرآن مجید کا مطالعہ کرے تو اسے چاہیے کہ پین پنسل یا نوٹ بک لے کر بیٹھے اور وہ نوٹ کرتا جائے کہ اللہ تعالیٰ کسے پسند کرتا ہے، کسے نہیں پسند کرتا، کس کے ساتھ کامیابی ہے، کون ناکام ہے، اللہ کن سے خوش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کن سے ناخوش ہوتا ہے. ٹیبلر کالم ڈالتے جائیں اور آپ بناتے جائیں تو اس سے ایک چیک لسٹ تیار ہوتا ہے. ایک چیک لسٹ میں نے بھی تیار کی جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیک لسٹ اگر ہم بنا لیتے ہیں تو اس سے ہم اپنا خود احتسابی کریں گے کہ ہم ہیں کہ نہیں ہیں. مثلا پختہ ایمان، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، وہاں سے آپ شروع کیجئے تو اس میں آپ کو چیک لسٹ ملے گا کہ مومنین کون ہوتے ہیں جو ان کے اندر پختہ ایمان ہو، ہے کہ نہیں ہے، آپ یس ماریں یا نو ماریں. نماز کی پابندی کرنے والے ہیں کہ نہیں، آپ وہاں ٹک کریں. نماز میں خشوع خضوع پیدا کرنے والے، نماز پڑھتے تو ہیں لیکن خشوع خضوع ہے کہ نہیں آپ وہ دیکھیے. انفاق کرتے ہیں وہ لوگ، جیسے الف لام کے پارے میں آتا ہے تو انفاق ہم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں، وہ ہمارے لیے ایک چیک لسٹ ہے، ہم اسے فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں. کشادہ دلی ہمارے پاس ہے کہ نہیں، ہم تنگ دل ہیں یا سب کے لیے ہمارے دل کے اندر محبت اور کشادگی ہے، یہ بھی ہمارے لیے چیک لسٹ میں. استحضار آخرت، ہمیں آخرت یاد ہے کہ نہیں ہے، صرف تقریر میں اور کبھی یاد آ جائے یا ہر وقت ہم کو کام کرتے ہوئے آخرت یاد ہے کہ نہیں، چیک لسٹ میں آپ لکھیں اور اسے نوٹ کریں. دل ہمارا سخت ہے کہ نہیں ہے، قرآن کہتا ہے کہ وہ لوگ جو منافقین ہیں ان کے دل سخت ہو گئے ہیں، تو دل ہمارا سخت ہے کہ نرم ہے، اسے آپ چیک لسٹ میں رکھیں. یہ صاحب میں آپ ٹک کرتے جائیے. ہمارا مزاج فسادی مزاج ہے یا ہم لوگوں کو بناتے ہیں، لوگوں کے دلوں کو جوڑتے ہیں، وہ بھی قرآن پہلے ہی پارے میں، پہلے ہی رکوع میں سب چیک لسٹ مل جاتا ہے آپ کو. 1 رکوع، 2 رکوع، تیسرے رکوع میں آئیے. پھر اس کے بعد لوگوں کی تحقیر کرنا، الہو زاری، اللہ تعالیٰ کے آگے رونا گڑ گڑانا. رقیق القلب، دل کے اندر نرمی ہے کہ نہیں ہے، خیر امت ہونے کا احساس ہے کہ نہیں ہے، تقویٰ ہماری زندگی میں ہے کہ نہیں ہے، اور تمنا شہادت، کار دعوت کا کام ہم انجام دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں، نقصانات پر ہم صبر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں، شکایات ہم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں. اس طرح بے شمار ٹریٹس قرآن مجید میں اوصاف ملتے ہیں. آپ اس کی ایک فہرست بنائیے اور کبھی ٹک کر کے دیکھیں کہ کون سا ہے اور کون سا نہیں ہے، اور جو نہیں ہے اس کے بارے میں طے کیجئے کہ مجھے اس معاملے میں آگے بڑھنا ہے. یہ ہوتا ہے طریقہ چیک لسٹ کا، اور چیک لسٹ سے آگے بڑھنا ہوتا ہے. مائیکل فیراڈے کے بارے میں نے پڑھا کہ اس کا معمول تھا کہ سال میں ایک مرتبہ وہ انٹراسپیکشن کرتا اور اپنی زندگی کی 3 کمزوریوں کو تلاش کرتا. اور اس نے ایک مرتبہ تلاش کیا. مائیکل فیراڈے تو آپ کو معلوم ہوگا دنیا کے بہت بڑا سائنٹسٹ مانا جاتا ہے، حالانکہ انوینشن کے لحاظ سے تھامس آلوا ایڈیسن مانا جاتا ہے، جس پر 1000 سے زیادہ انوینشن اس کے پیٹنٹ پر ہیں، اس کے نام پر جو رجسٹرڈ ہیں. اس سے کبھی کسی نے پوچھا تو کہا کہ یہ سب چیزیں تو میں نے معاش کے لیے کی اور یہ سب میرے پیٹنٹڈ ہیں. دنیا میں اگر کوئی مخلص سائنٹسٹ پیدا ہوا تو وہ مائیکل فیراڈے ہے. یہ تھامس آلوا ایڈیسن نے مائیکل فیراڈے کے بارے میں. اس کی زندگی بڑی دلچسپ ہے، کبھی اس پر بات کرنی چاہیے. اس میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سال میں ایک مرتبہ 3 اپنے نیگیٹو ٹریٹس کو نوٹ کرتا تھا.